اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، تو اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر میری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا۔ اچھا، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ اس طرح بھی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہی چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو مومن اور کافر تمام لوگوں کو دین حق پر جمع کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جسے حق کی جستجو ہو اور اسے قبول کرنے کی جس میں رغبت ہو اسے ہدایت دے، اور جو گمراہ ہونا چاہے اور گمراہی پر اصرار کرے اسے بھٹکتا چھوڑ دے۔ اور دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ اچھا، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا، کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اس سے وہ سارا نظام خراب ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا امتحان لینا ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد جو اس کی ہدایت پر اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت خواہشات کو اپناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے دلائل واضح کر دیے، اس کے بعد جو کوئی حق کو اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، بے شک۔